بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو اپنے باپ کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ ایسا ہی ہے، اور میں اس کو ایک مجرمانہ ذہنیت کا شخص کہتے ہوئے بالکل شرمندہ نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ اس کی جائز اور ناجائز خواہشوں کے سامنے سر جھکائے رکھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نرمی برتنے اور ان پر احسان کرنے میں یقین رکھتا تھا۔ میری ماں میرے باپ کی طرح ایک ان پڑھ خاتون ہے، ایک ایسی وفادار خاتون جو اپنے خاوند کے کردار پر تنقید کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور جب میں اور میری اکلوتی بہن اپنے باپ کے بارے میں کسی بھی شک کا اظہار کرتے تو وہ ہمیں ڈانٹتی تھی اور خفا ہو جاتی تھی، اور ہم اس سے خفا نہیں کر سکتے تھے۔ اس گھر میں ہمارا واحد آسرا تھی میری بہن۔ جو ہی اسکول سے فارغ ہوئی، میرے باپ نے میر پور کے کسی گاؤں سے اپنا ایک دور پار کا عزیز لڑکا امپورٹ کر کے اس کی شادی کر دی۔ وہ گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک ہم جماعت پاکستانی لڑکی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس ان پڑھ لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دے۔ برطانوی قانون اس کے حقوق کی حفاظت کرے گا، لیکن اس کے جینز کے اندر کہیں اپنی ماں کے غیر مشروط وفاداری کے جرثومے تھے، اور وہ ایسا نہ کر سکی۔ میرا باپ تقریباً 30 برس پیشتر میر پور کے گاؤں کی تنگ دستی سے نکل کر غیر قانونی طور پر برطانیہ میں سمگل ہوا تھا۔ اس کی تمام تر انرجی برطانوی ویلفیئر سسٹم جو بچ نکلنے کی صورت میں ہے، وہیں اس کا فائدہ اٹھا کر رعایتیں حاصل کرنے میں گزری تھی۔ وہ بے شک کام پر ہو، تب بھی وہ ڈکلیئر کرتا تھا کہ میں بیکار ہوں، اور ویلفیئر کے چیک وصول کرتا تھا۔ ماں کو اپاہج قرار دلوا کر اس کی دیکھ بھال کے لیے حکومتی اور معاشرتی بہبود کی انجمنوں سے باقاعدہ رقم حاصل کرتا تھا۔ برطانیہ کے قانون میں جہاں کہیں بھی کوئی گنجائش ہوتی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا اور اس پر فخر کرتا اور کہتا تھا کہ اگر گنجائش موجود ہوں تو ان سے فائدہ نہ اٹھانا کم عقلی ہے، اور ماں اسے حق بے جانب سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمارے لیے اور ہمارے روشن مستقبل کے لیے کر رہا ہے۔ وہ اتوار کے دن پورے شہر کا چکر لگاتا اور ربش ڈمپس میں طرح طرح کی ناکارہ چیزیں کار میں بھر کر لے آتا اور کہتا، دیکھو یہ گورے اتنے بے وقوف ہیں کہ اچھی بھلی کارآمد اشیاء کو پھینک دیتے ہیں۔ اب بھلا ان پردوں میں یا ان 2 کرسیوں میں کیا خرابی ہے؟ ہمارا گھر اس قسم کے کاٹ کباڑ سے بھرا پڑا تھا۔ گھر پرانی وضع کا تھا، اور اس کے تہہ خانے میں اس نے سلائی کی 3 مشینیں لگا رکھی تھی جن پر بچوں کے گارمنٹس تیار ہوتے تھے۔ اس کام کے لیے بھی اس نے 2 غیر قانونی رکھے ہوئے تھے جو اس تہہ خانے میں سوتے تھے۔ وہ بالکل مزاروں کی طرح تھے، انہیں کوئی تنخواہ نہ دی جاتی تھی۔ تہہ خانے میں سونے کے علاوہ بچی کچی خوراک ان کو دے دی جاتی تھی، اور جب کبھی وہ شکایت کرتے تو میرا باپ انہیں پولیس کے حوالے کر دینے کی دھمکی دے کر چپ کرا دیتا۔ ظاہر ہے ہم دیگر تارکین وطن کی نسبت زیادہ خوشحال تھے، لیکن یہ خوشحالی ہمارے گھر سے باہر تھی۔ قسطوں پر حاصل کردہ متعدد مکان تھے جو کرایہ داروں سے حاصل کردہ رقم سے آہستہ آہستہ میرے باپ کی ملکیت بن رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر کرایہ دار بھی غیر قانونی ہوا کرتے تھے۔ خوشحالی اس لیے گھر سے باہر تھی کہ میرا باپ ایک ایک چیز کا حساب رکھتا، یہاں تک کہ اس نے دودھ کا حساب بھی رکھا تھا جو میری ماں سونے سے پیشتر گرم کر کے مجھے پلاتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ گوروں کی ملکہ اگر اپنے چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے کی پرانی نیکریں پہنا سکتی ہے
تو تم لوگ آسمان سے اترے ہوئے ہو؟ شادی کے صرف 2 برس بعد میری بہن نے اپنے اجڑ خامند کی روزانہ کی مار پیٹ سے تنگ آ کر اس سے طلاق حاصل کر لی اور ایک بار ویٹرس کے طور پر کام کرنے لگی۔ میری ماں تو کئی روز تک بہن کرتی لی، لیکن باپ کو کچھ قلق نہ ہوا۔ وہ اس لڑکے کے ماں باپ سے یہ وعدہ کر کے اسے بریڈ فورڈ لایا تھا کہ وہ اسے شہریت دلائے گا اور نوکری کا بندوبست کرے گا، جو اس نے کر دیا۔ اس وعدے کے عوض جو رقم حاصل ہوئی تھی اس سے اس نے ایک مکان قسطوں پر خرید لیا تھا۔ شاید میں اپنے باپ کا صرف منفی رخ بیان کرتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتا تھا اور مقامی مسجد کی تعمیر میں اس کا حصہ سب سے زیادہ ہوتا۔ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک خاص عمر تک مجھے رہنے کے لیے جگہ اور خوراک مہیا کی۔ تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کے بارے میں اس نے کبھی اعتراض نہ کیا۔ مجھے کبھی مارا پیٹا بھی نہیں، البتہ اس نے مجھے میری بہن سے ملنے سے منع کر دیا اور اس نے خاندان کا نام ڈبو دیا تھا اور ایک شراب خانے میں کام کرتی تھی۔ وہ مجھے بھی بیئر پینے سے منع کرتا تھا، شراب کو قطعی طور پر ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن گوریوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا اور عیسائیت پر اسلام کی برتری کے کھاتے میں ڈال دیتا۔ اس نے ایک سٹور میں سے اپنا حصہ نکال لیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ اس سٹور میں شراب اور سور کا گوشت بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے اصول تھے۔ یہ میری بد قسمتی تھی کہ میں برطانوی نظام تعلیم اور اس معاشرے کی بے شمار مثبت اقدار کا پروردہ تھا اور باپ کی شخصیت میں یہ تضاد مجھے ذاتی طور پر اذیت میں مبتلا رکھتے تھے۔ میں نے کبھی اس سے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک تو شاید وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا لیتا اور دوسرے یہ کہ اس کی ذہنی استعداد اتنی نہ تھی کہ وہ بات کو سمجھ سکے، اور میں پھر بھی بڑی عیش میں زندگی گزار رہا تھا۔ اب تم یہ سوال کرو گے کہ میں یہاں اس تہہ خانے میں کیسے پہنچ گیا۔ اسکول میں میرا ہم جماعت ایک سعودی لڑکا تھا، آل منصور۔ وہ بہت کم گو اور دھیما شخص تھا، میل ملاقات کا شائق نہ تھا۔ کلاسیں اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے نوٹس فائل میں محفوظ کرنے کے بعد فوراً چلا جاتا۔ ایک روز اسلامک سینٹر میں اس سے ملاقات ہوگی۔ وہ نماز جمعہ کے لیے وہاں باقاعدگی سے آتا تھا، لیکن اس روز وہ صف میں میرے برابر میں کھڑا تھا اور جب اس نے بائیں جانب سلام پھیر کر بلند آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو میں نے بھی اتنی بلند آواز میں جب دائیں جانب سلام پھیرا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ خطبے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسکرائے کیوں تھے؟ میں نے کہا ہم نے اتنے دنوں سے ایک دوسرے کے ہم جماعت ہیں، لیکن تم نے آج تک مجھے سلام کرنے کی زحمت گوارا نہ کی، بلکہ امکان ہے کہ تم میرے وجود سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ تو آج تم نے جو اتنی بلند آواز میں سلام کہا تو میں اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں کیسے یہاں آیا؟ یہ آل منصور تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے اسلام کے اس تصور سے آگاہ کیا جس کی وسعت کائناتی سچائی اور فراخ دلی میرے گمان میں بھی نہ تھی، اور وہ مجھے جہاد کے بارے میں اکثر بتاتا رہتا اور پھر میرا ذہن آہستہ آہستہ تبدیل ہوا اور اب میں یہاں ہوں۔ اب میں طالبان کے لیے نہیں، تصور کامل کے اصول کے لیے نہیں، اپنے بے لوث اور جان نثار ہمراہیوں کی خاطر یہاں ہوں۔ کس نے پوچھا تھا کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں نے۔ مرتضیٰ بیگ کی آواز آئی، لیکن میں نے وہ سب کچھ نہیں سنا جو تم کہہ رہے تھے۔ میں گھوڑے کے گوشت کی اپنے معدے میں تقویت کے باوجود اپنی نکات پر کچھ دیر کے لیے اونگ گیا تھا۔ جانے تم کیا کہہ رہے تھے؟ جنون میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے صرف یہ سنا
کہ بریڈ فورڈ میں تمہارا ایک باپ تھا، ایک ماں تھی جو سونے سے پیشتر تمہیں گرم دودھ پلاتی تھی، کوئی آل منصور تھا اور طالبان تھے جن کی نیت کھری تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا یہاں آنے کا فیصلہ درست تھا؟ بے شک، ہاشم کی نکات بھری آواز توانائی دار آئی، بے شک، اور تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں۔ یہ جانی تھا جس نے ایک نعت وہاں کروٹ لی، وہ ہاشم میر کی کہی ہوئی داستان سے بے خبر تھا، اس کے اندر تو گھوڑے کے گوشت کی توانائی بھی نہ تھی، اس لیے وہ سب سے بے خبر تھا، لیکن اس نے صرف اتنا سنا، کوئی پوچھ رہا تھا کہ تمہارا یہاں آنے کا فیصلہ درست ہے، اور کوئی اور جواب دے رہا تھا بے شک، تو اس نے کسی کو بھی مخاطب نہ کیا، تاریکی کو گھورتا ہوا بولا بے شک، مجھے بھی شامل کر لو، مجھے بھی کوئی قلق نہیں۔ میں امریکی ہیروز کے خصوصی قبرستان میں دفن ہو کر اپنی قبر پر ایک دائمی شعلہ روشن کروانے کے بجائے یہاں قلعہ جنگی کے اس تہہ خانے میں مر جانا پسند کروں گا۔ بے شک، لیکن تم گھوڑا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، بے شک نہیں۔ مر جاؤ گے لیکن نہیں کھاؤ گے؟ نہیں۔ کیا تم میں کچھ عقل نہیں ہے جانی؟ عقل کا عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا بیگ، محض اس لیے کہ تم ہم سے چند برس پہلے پیدا ہوئے تھے، تم ہمارے لیے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا جانی، یہ میری مشرکیت ہے جو عمر میں بڑا ہونے کے باعث تمہاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالتی ہے۔ تم سب مجھے بے حد پیارے ہو، میرے روحانی رشتہ دار ہو، میں صرف اس آرزو میں ہوں کہ تمہارے معدے کے اندر کچھ خوراک جائے، تمہیں کچھ تقویت دے، اتنی کہ جب وہ آئیں تو کم از کم ان کا کچھ تو مقابلہ کر سکو۔ وہ تو نہیں آئیں گے بیگ، میرے ہم وطن نہیں آئیں گے، اور تم سب اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ وہ آئیں گے، تمہارے روبرو ہوں گے اور تمہارے ایمان کا زور ان پر حاوی ہو جائے گا، لیکن وہ تو اوپر آسمانوں میں ہی رہے۔ شمال والے تو زمین پر ہیں، آہو وہ اپنی زمین پر ہیں اور ہم اپنی زمین چھوڑ آئے ہیں۔ بہت دیر سے اللہ بخش کچھ نہیں بولا تھا، اب بولا۔ شمال والے اوپر قلعہ جنگی کے سین میں لاشوں کی تلاشی لیتے رہیں گے، پھر ادھر کیا کرنا ہے انہوں نے آ کر؟ نہ وہ جانتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں، وہ تو موج کر رہے ہیں اپنے مزار شریف میں۔ صرف ایک پرچہ نگل لو جانی پلیز، بیگ ہمت نہیں آ رہا تھا، صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا، تم صرف اسے منہ میں رکھ لو اور میں تمہارے منہ پر اپنی ہتھیلی جما دوں گا اور وہ باہر نہیں آئے گا، پلیز۔ نہیں جانی، ایک تصور کا عمل کی خاطر تم نے بہت کچھ تیاگ دیا ہے، تھوڑی سی قربانی اور دے دو۔ جانی کی جانب سے نہیں بھی نہیں آیا، وہ ایک مرگے کیفیت اونگ میں جا چکا تھا اور اس کے ساتھ اب گفتگو کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ نہیں، اللہ بخش کا سر اس کے نیم مردہ دھڑ سے الگ یوں حرکت میں آیا جیسے اسے بیٹری سیل کے ساتھ متحرک کر دیا گیا ہو۔ نہیں، اللہ بخش یہ تم ہو؟ ہوں۔ اس کا متحرک منہ کچے فرش میں سے دھول اڑاتا کھلا اور ہو کرنے لگا۔ اسے جب کبھی مخاطب کیا جاتا تو وہ ہمیشہ منہ کھول کر ہو کہتا اور ایک ننھی سی رال ٹپک جاتی۔ تم نہیں کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ میں بھی نہیں ہوں۔ آہو بیگ جی، میں نے تم سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ گھوڑے کو کھایا ہے۔ آسانی سے گھوڑا میں نے اس لیے کھایا کہ میں تم سب سے زیادہ بھوکا ہوں۔ تم سب رجے پجے لوگ ہو، کھاتے پیتے گھروں کے، تم تو صرف پچھلے 4-5 دن سے بھوکے ہو اور میں ہمیشہ سے بھوکا ہوں، اس لیے میں نے گھوڑا آسانی سے کھایا۔ آہو مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ بخش اگر تم ہو تو کیوں ہو؟ کیونکہ میں کمین ہوں؟ اور تم نے بھی نہیں پوچھا بیگ بھائی؟ کیا مطلب؟ تم نے اپنا بتایا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ چیچی اور ہاشم نے بتایا،
سب سے پوچھا پر مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں یہاں کیسے آ گیا۔ بیگ کے اونٹ پھٹے ہوئے تھے اور ذرا سا سکیڑنے سے بہت دکھتے تھے، اس کے باوجود وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو میں تم سے بھی پوچھ لیتا ہوں، اللہ بخش تم یہاں کیسے آ گئے؟ مجھے ایک بونے نے یہاں بھیجا ہے۔ اللہ بخش کی آواز میں فخر تھا۔ بونے نے؟ انور بیگ کی آواز میں حیرت تھی۔ آہو، بونے نہیں ہوتے، بالشت بھر کے بندے۔ میرا خیال ہے گھوڑے کا گوشت تمہیں موافق نہیں آ رہا، تم آرام کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ میں جلا ہوں؟ میں قسم ایمان کی سچ کہتا ہوں، مجھے یہاں ایک بونے نے بھیجا۔ چلو بتاؤ کس طرح بھیجا؟ پہلے سب کو، چیچی، وہاب اور گورے کو بتاؤ مجھے بونے نے بھیجا، پھر سناؤں گا کس طرح بھیجا۔ اگر وہ سن سکتے ہیں تو سن لیں گے۔ وہ بہت دیر سے کچھ نہیں بولے۔ جانی کے معدے میں کچھ نہیں گیا، اس نے کیا سننا، تم مجھے سناؤ۔ بیگ یہ جانی تھا۔ آئی ایم ناٹ ڈیڈ از بیٹ۔ سناؤ اللہ بخش، مجھے بونے کی کہانی سناؤ۔ یو مین ڈو آ رف؟ ہاں جانی، بیگ خوش ہوا کہ وہ ہوش میں ہے۔ بونا ڈو رف؟ اللہ بخش اتنا جذباتی ہوا کہ کراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرش پر گھوڑے کی لید سخت ہو چکی تھی، سرد بھی بہت تھی، سیڑھیاں تاریک تھیں، بہر پھر رات کا راج تھا۔ میرے دادا کے اور نانکے دونوں آبائی میراثی پیشہ تھے، یعنی جس کو مولوی صاحب نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ ہمارا کام چودھریوں کے حقے بھرنا، جگتیں کر کے ان کا دل لگانا، حادثہ ماحول کرنا تھا اور جھولی پھیلائے رکھنا تھا۔ اس جھولی میں اگر وہ کچھ ڈال دیتے تو ہماری موج ہو جاتی، ورنہ بھوکے ہی سو رہتے۔ کنک کی کٹائی کے دن آتے تو ہم ان کے کامے ہو جاتے، کھیتوں میں گرے پڑے سٹے جمع کر کے ان میں سے دانے نکال کر انہیں ابال لیتے اور گڑ کے ساتھ کھا لیتے۔ جگتیں کرنے اور حادثے ماحول کے سوا ہمیں کچھ آتا ہی نہ تھا، البتہ جو ڈھولکی کھڑکا لیتے وہ شہر جا کر میوزیشین ہو گئے، اور وہ ایک دو نے سٹیج پر چڑھ کر بڑی مشہوری کمائی۔ دولت کمائی پر وہ اپنے آپ کو میراثی نہیں کہتے تھے، آرٹسٹ کہتے تھے، اور ہمارے ساتھ سلام دعا نہیں کرتے تھے۔ باقی سب گاؤں میں ویسے ہی کمین رہتے ہیں، جھولی پھیلائے چودھریوں کی آل اولاد کی خیریں مانگتے رہے۔ اور اللہ بخش جانی پھر اونگنے کو تھا کہ تم بونوں کی بات کرو، آہو وہ بھی بتاتا ہوں، پر پہلے میں تمہیں ایک عجیب معلومات دیتا ہوں۔ بڑی خاص معلومات ہیں۔ ادھر ہمارے پاس جتنے بھی ذرا سخت طبیعت والے مولوی اور مدرسوں کے طالب علم ہیں، ان میں بڑی تعداد میرے جیسے کمینوں کی ہے۔ پوچھو کیوں؟ ایک تو یہ ادھر روٹی پانی کا بندوبست ہو جاتا ہے، سب لوگ برابر ہوتے ہیں، کیونکہ میرے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ رنگ و نسل اور قبیلہ برادری کچھ نہیں، سب برابر ہیں۔ دوسرا یہ کہ کمین جب داڑیاں رکھ کر مولوی ہو جاتے تھے اور ہاتھ میں کلیشن کوف پکڑ لیتے تھے تو ان کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا، وہ تو اللہ کے سپاہی ہوتے تھے۔ ذرا سوچو، قیاس کرو کہ ایک کمی چودھری کے آگے کسک نہیں سکتا تھا، جب مولوی ہو جاتا تو چودھری کیا کوئی بھی اس کے آگے کسک نہیں سکتا تھا۔ سمجھ لو کہ ایسے وہ بدلہ لیتے تھے ان سے جو انہیں کمتر جانتے تھے۔ ہے نا عجیب معلومات؟ آہو وہ سن رہے ہو؟ کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ بیگ بھی نڈال حالت میں طریقی میں گم کہیں تھا۔ چیچی، بابو، ہاشم، گل شیر، جانی، سب کے سب نکاس سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تہ خانے میں فرش پر بکھرے ہوئے تھے، نیم مردہ تھے، کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ سن رہے ہو؟ اللہ بخش نے غصے سے پکارا۔ اوپر قلعہ جنگی کے سین کی رات سرد تر ہو رہی تھی اور لاشیں اس کی یک بستگی سے اپنے آپ کو سکڑ رہی تھیں۔
شیر محمد کو ہمیشہ سے سردی زیادہ لگتی تھی اور سردی کی راتوں میں وہ تازہ دھنکی ہوئی روئی کے چھینٹ والے پھولے ہوئے گرم لحاف میں بھی ٹانگیں پیٹ سے لگائے سکڑتا رہتا تھا۔ اس کی لاش اسی لیے بقیہ سینکڑوں لاشوں کی نسبت زیادہ سکڑ رہی تھی۔ نہیں سن رہے؟ میں نے تمہاری سنی اور میری باری آئی تو مچل کر سو گئے ہو؟ اللہ بخش نے ارد گرد کے اندھیرے سے مخاطب ہو کر خود کلامی میں مصروف ہو گیا۔ بونو کی بات ابھی باقی ہے اور تم سو گئے؟ ایک دفعہ نہ، میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد گیا۔